عام اگر گھر میں کسی نے بلوایا آپ کو کھانے کے لیے یا کوئی اور چھوٹی موٹی چیزیں ہیں تو آپ وہاں زیور پہن کے نہ جائیں، سادگی سے جائیں، ایک آدھ چیز پہن لیں کوئی بات نہیں، لیکن اوور نہ کریں۔ اوور کا مطلب وہ زیادتی نہ کریں تاکہ پتہ چلے یہ مغرور انسان ہے یا یہ اپنی امارت ظاہر کر رہا ہے، اپنی امیری ظاہر کر رہا ہے کہ میرے پاس یہ بہت ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، حالات کے مطابق آپ کر سکتے ہیں، لیکن دیکھیں میرے پاس بھی انگوٹھی بھی ہے، زنجیر بھی ہے، میری مرضی ہے میں پہنوں یا نہ پہنوں، یا کوئی فنکشن ہو، کوئی بات ہو، کوئی بات ہو تو پھر تو بندہ وہ کر سکتا ہے۔ میرے جو قوم ہے انہوں نے مجھے یہ دیا زنجیر، اب اس کو میں پھینک تو نہیں سکتا نا، کیونکہ ان کا جو گفٹ ہے، میرے بچوں کی شادی تھی۔ یہ چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی کہ یہ چیزیں جو کچھ ایسی چیزیں جو آپ اپنے اوپر ایسے ہی لاگو کر رہے ہیں۔ دیکھیں ٹی وی کی بات کریں، ٹی وی کہتے ہیں جی، ایک پادری تھا، میں نام نہیں لیتا اس کا، وہ کہتا ہے جی جو ٹی وی گھر میں رکھتا ہے وہ انہوں نے شیطان باندھا ہوا ہے اپنے گھروں میں۔ یہ بالکل سچی بات ہے۔ تو وقت ایسا آیا کہ اس پادری کی بیٹیاں بھی جوان ہو گئی، اس کے بچے جوان ہو گئے، تو پھر لوگوں نے 20 انچ کا ٹی وی رکھا تھا، آج سے کچھ تقریباً یہ 1977-8 یعنی کہ 1970 کے بعد کی بات ہے۔ تو اس نے سب سے بڑا ٹی وی لا کے اپنے گھر میں رکھا۔ تو پھر لوگوں نے اسے کہا کہ بھائی جی آپ نے تو یہ کہا تھا، ابھی تو آپ نے سب سے بڑا شیطان دوسرے لوگوں سے بھی بڑا شیطان باندھ دیا۔ تو ایسے ہم اپنی بےعزتی کروانے کے مترادف ہوتے ہیں جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں لوگوں سے۔ یعنی کہ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو خادم یہاں تیار ہو رہے ہیں، جو سن رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیزیں آپ کے لیے ٹھیک ہیں اور کیا چیزیں نہیں ہیں۔ اس کی بجائے آپ کو یہ پریچنگ کرنی چاہیے کہ زنا کاریاں نہ کرو، حرام کاریاں نہ کرو، چوریاں نہ کرو، بت پرستی نہ کرو، دیا پرستی نہ کرو، اور اس کے علاوہ اور دھوکہ دہی نہ کرو، فریب نہ دو، یہ چیزیں، لالچ نہ کرو، یہ چیزیں جو ہمیں سکھانی ہیں، بلکہ ان کو ہم نے چھوڑ دیا، اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں دنیاوی چیزیں ہم نے اس پر اپنا دماغ لگانا شروع کر دیا۔ کارنل چیزیں جسے کہتے ہیں، جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ خدا نے کبھی نہیں کہا کہ اگر آپ نے انگوٹھی پہنی ہے تو آپ بادشاہی سے باہر ہیں۔ خدا نے کہا جو شرابی ہے، جو بت پرست ہے، جو حرام کار ہے، جو زنا کار ہے، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ خدا نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ اگر کسی نے کوئی سونے کی چیز پہن لی ہے تو وہ خدا کی بادشاہ سے باہر ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا اس ملک میں جہاں میں رہتا ہوں کہ لوگ ہر قسم کا فیشن کرتے ہیں، ہر چیز، لیکن خدا کا کام بھی ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اوور نہ کریں۔ خدا نے یہ کہا کہ یہ نہیں، آپ کپڑے تو پہن سکتے ہیں نا اچھے، آپ اپنے آپ کو سنوار تو سکتے ہیں نا۔ یہ تو مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بال بکھرے ہوں، ساریاں کی رالاں لگی ہوں اور ساریاں سب، تو آپ کسی کو ملنے چلے جائیں تو یہ تو بےزتی ہے آپ کی، اور آپ کے خدا کی بےزتی ہوگی۔ کہیں گے اس دن کا خدا ایسا ہے کہ ان کو یہ نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو تھوڑا سنوارو بھائی، اپنے آپ کو ٹھیک کرو تھوڑا سا۔ خدا یہ نہیں چاہتا۔ تو دیکھیں جو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے لوگ گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بہت پرہیزگار، خدا سے ڈرنے والے، لیکن تعلیمی سبب سے وہ پیچھے رہ گیا، اس لیے وہ گناہ میں آ جاتے ہیں، اور خدا کی تلوار جو موت کی تلوار ہے ہمارے لوگوں پر آ جاتی ہے، کیونکہ جو لوگ پڑھانے والے ہیں وہ صحیح تعلیم نہیں دے رہے، وہ محنت نہیں کر رہے، اس لیے ہمیں مار پڑ رہی ہے، کلیسیا دن بہ دن خراب ہو رہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ 19 باب اس کی 15 آیت دیکھتے ہیں۔ ہم اپنا وہی ٹاپک واپس لیتے ہیں کہ بائبل میں سر اور دم کسے کہتے ہیں۔ اور مصریوں کا کوئی کام نہ ہوگا جو سر یا دم یا خاص وہ عام کر سکے۔ ہاں جی، یعنی کہ مصریوں کا کوئی کام نہ ہوگا، یعنی کہ جو بھی کوئی ایسا مشکل کام آ گیا نہ کوئی سر کر سکے گا، نہ یا نہ دم کر سکے گی، یعنی نہ کوئی خاص آدمی کر سکے گا جو ان کا بڑا ہے، نہ عام آدمی کر سکے گا۔ یہاں خدا نے یہ تفسیر دی ہے
کہ جو عام ہے وہ تو ہو گیا دم اور جو خاص ہے وہ ہو گیا سر۔ ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ مصریوں کا خدا نے مصری کیوں کہا ہے، یہ دیکھیں ہم مصر کے بارے میں دیکھتے ہیں مکاشفہ 11 باب اس کی 8 آیت۔ اب ہم مصر کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ مصر خدا نے یا مصریوں کو کیا کیوں استعمال کیا تھا۔ سور بھی تھا وہ، اور ارام بھی تھا، اور عراق بھی تھا، ارک جسے کہتے ہیں، یا اور بھی اس کے نام ہیں، تو ان کا نام کیوں نہیں لیا تھا، مصر کا کیوں نام لیا تھا۔ مکاشفہ 11 باب اس کی 8ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ مصر، ہاں جی پڑھیں۔ اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازاروں میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے سدوم اور مصر کہلاتا ہے، جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا۔ آمین۔ یعنی کہ یہاں خداوند کہتا ہے کہ ان کی، یعنی کہ دو گواہوں کی، جو مکاشفہ 11 باب اس کی 3 آیت کے مطابق دو گواہ آئے تھے زمین پر آئیں گے، تو اس بڑے بازار کے شہر میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے سدوم، یعنی روحانی اعتبار سے سدوم اور امورا، سدوم اور مصر کہلاتا ہے، جہاں ان کا، یعنی کہ گواہوں کا، جو دو گواہ تھے ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا۔ دیکھیں آپ کو سب سے پہلے تو یہ سوچنا پڑے گا کہ ان دو گواہ کون تھے۔ وہ دو گواہ ایلیا اور ہنوک تھے، ٹھیک ہے جی، اور ان کا خداوند کون تھا، ان کا خداوند کون تھا جو مصلوب ہوا؟ وہ تو ہوا یسوع مسیح بھائی، تو وہ تو اسرائیلی تھے، یا اسرائیلی تو نہیں کہہ سکتے، خدا کے لوگ تھے، پرانے ادناب پرانے لوگ تھے۔ ایک تو اسرائیلی تھا، لیکن جو دوسرا تھا وہ اس سے پہلے تھا، یعنی ہنوک، جب آدم کے بعد وہ 7ویں پشت پر تھا ہنوک، تو وہ اس کا تو یسوع مسیح خداوند نہیں تھا۔ اگر ہم 3 خداؤں کی بات کرتے ہیں تو یہاں تو لکھا ان کا خداوند، یعنی ان دو گواہوں کا جو خداوند ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ یعنی کہ یہ وہی بات ہے کہ یہوہ جو تھا وہ یسوع مسیح بن کے آ گیا، اگر ہم اس کو غور سے سمجھے تو ان دو گواہوں کی لاشیں اس شہر میں تھی جو روحانی اعتبار سے سدوم ہے، یعنی کہ وہ سدوم کی طرح گناہ میں اٹا پڑا تھا۔ ہوموسیکچویلٹی یعنی کہ جو گندگی تھی، ہم جنسی تھی، اس شہر میں تھی، یروشلم میں۔ اب وہی ہوگا جب مسیح جب صلیب پر چڑھایا گیا تو اس وقت یہ حالت تھی یروشلم کی کہ وہ سدوم کی مانند تھے روحانی طور سے، اور مصر، یعنی کہ جو مصر ہے وہ بھی، وہاں بھی وہی گندگی تھی۔ روحانی طور سے یروشلم کو سدوم اور مصر کہا گیا ہے، جہاں عیاشی کے اڈے تھے، جہاں ہر قسم کے جوئے خانے تھے، ہر قسم کی بدکاری تھی۔ یہ خدا سمجھا رہا ہے کہ سدوم اور مصر جو ہے اس کا نام لے کر بتا رہا ہے کہ یروشلم ان کی طرح روحانی طور سے تھا، اور جہاں ان کا، یعنی دو گواہوں کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا۔ یعنی کہ مسیح خداوند کو انہوں نے صاف بتا دیا مکاشفہ میں کہ یہی خداوند خدا ہے، یعنی یہ وہی یہوہ خدا ہے جو ہنوک کا خدا ہے، یہ ہنوک کا خداوند ہے۔ اس وقت تو یسوع مسیح پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ یسوع تو اس وقت پیدا ہوا تھا جب خدا نے کہا تھا کہ آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ بیٹا ازلی نہیں ہے، بیٹا ازلی نہیں ہے۔ ازلی کا مطلب ہے کہ بیٹا پہلے سے موجود نہیں ہے، بیٹا پہلے سے روح کی صورت میں، کلام کی صورت میں موجود تھا۔ اس کی روح ان نبیوں میں تھی، دو روحیں نہیں تھی، ایک ہی روح تھا، جسے ہم یہوہ خدا کی روح کہتے ہیں، یا یسوع مسیح کی روح کہتے ہیں، یا روح القدس کہتے ہیں، ایک ہی روح ہے۔